قوموں کو میں امن پیدا کریں, ثالثی کا کردار ادا کریں, بجائے یہ کہ ہم پارٹیزان ہو کسی کی جنگ کے اندر. تو ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور دوسرا مجھے یہ جو ایشو ہے یمن کا, پہلی ہم نے شروع کی بات یمن کے اندر بھی ایک پیس پروسیس کو آگے کرنے کے لیے. میں نے سعودی عربیہ سے بھی بات کی, پھر ایران کے فارن منسٹر آئے, ان سے بھی بات کی. ایران کے فارن منسٹر نے پوری گو ہیڈ دی کہ ہم کوشش کریں پاکستان یہ جو جنگ ہو رہی ہے یمن کے اندر اس کو ختم کیا جائے. تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. اور تیسری چیز کرتارپور, یہ ایک اس کو رنگ بدقسمتی سے ہندوستان میں انہوں نے ایسا دیا ہے کہ جس طرح یہ کچھ پولیٹیکل ایڈوانٹیج گین کرنے کی تھی. یہ ہمیں جب میری جو سویرنگ ان تھی ادھر, جب نوجوت سدھو آئے تو تب یہ بات شروع ہوئی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے یہ بڑے ساری گورنمنٹ آن بورڈ, ہم نے پورا زور لگایا اس کے اوپر, اور ایک ایسا ایونٹ کریٹ کیا جو ایک یہ نہیں کہ جو ہمارا فرض ہے, اور ہمیں آگے بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی بھی کئی لوگوں کی سیکرڈ پلیسز ہیں, یا باقی بدھسٹ کی ہیں, ہندوؤں کی ہیں, یا سکھوں کی ہیں, تو ہمیں مدد کرنی چاہیے, ان کو آنے دینا چاہیے, یا ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ تحریک انصاف کی مینیفیسٹو کا حصہ ہے, یہ کوئی ہم نئی چیز نہیں کر رہے. اور مجھے بڑا خاص طور پہ سکھ کمیونٹی سے جو ہمیں رسپانس ملا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ وہ کرتارپور ان کے لیے جس طرح ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مدینہ ہے, اس طرح ان کے لیے کرتارپور ہے. تو وہاں بڑا ایک اچھا رسپانس کیا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان بھی اب آگے رسپونڈ کرے گا اس پہ. تیسری چیز جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ اکانومی کے اوپر. یہاں میں ایک بڑے مشکل سرکمسٹانسز کے اندر ہماری جو اکنامک ٹیم نے پرفارم کیا ہے, میں آج ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. اس میں فائنانس منسٹری, اس میں کامرس منسٹری, انہوں نے پلاننگ منسٹری, ان سب نے بڑا رول پلے کیا ہے. بڑے مشکل سرکمسٹانسز تھے, لیکن جو ہم اس سے نکلے ہیں, میں ان کو آج اسپیشل کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. اور میں صرف آپ سب کے سامنے کہ اگر اتنے برے حالات جو انفارچونیٹلی ہمارے مخالفین پریڈکٹ کرتے ہیں, تو اس طرح کی انویسٹمنٹ تو نہ آئے پاکستان کے اندر اگر اتنے برے حالات ہیں. تو میں صرف آپ سب کے لیے موٹی موٹی انویسٹمنٹ بتاتا ہوں کہ سوزوکی, ان کے چیئرمین آئے مجھے ملنے کے لیے, انہوں نے $450 ملین کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا. کوک نے $500 ملین کی انویسٹمنٹ کا, پیپسی نے $400 ملین کی انویسٹمنٹ کا. ایکسون جو دنیا میں سب سے بڑی گیس ڈرلنگ ایکسپلوریشن کمپنی ہے, وہ 27 سال کے بعد پاکستان میں آئی ہے, انہوں نے $200 ملین کی امیڈیٹلی انویسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اور جو اصل آف شور ایکسپلوریشن کر رہے ہیں, انشاءاللہ اگلی گرمیوں میں ہمیں پتہ چلے گا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی گرمیوں تک انہوں نے اپنی رگز لے کے آ رہے ہیں, اگلی گرمیوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا گیس کا ریزرو ہے آف شور. اور وہ بہت آپٹمسٹک ہیں, بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے. اور فونٹن کے ساتھ جوائنٹ پارٹنرشپ ہے پاکستانی کمپنی کی, اس نے $400 ملین کی انویسٹمنٹ فوری کرنے کا فیصلہ کیا, اور آگے جا کے $900 ملین. اور وہ پہلی کار مینوفیکچرنگ کمپنی, یعنی مکمل طور پہ کار پاکستان میں مینوفیکچر بھی ہوگی, اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے انہوں نے باقاعدہ اسکول کھولیں گے جو ٹرین کریں گے ہمارے لوگوں کو سکلز کے اندر. اس لیے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری اکنامک ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان مشکل حالات میں انہوں نے اس طرح کی ایک ایٹماسفیئر بنایا کہ لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے. اور اصل میں ملک تو انویسٹمنٹ سے اٹھتا ہے. اگر چائنا اٹھا تھا تو چائنیز کی جو لیڈرشپ تھی, انہوں نے پلان کر کے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی تھی چائنا کے اندر, اور اس کے ٹریننگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوا, اور وہ پھر آگے گئے. تو میں صرف آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के इजलास में सारे ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगान अमन अमल पर अमरीकी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्बे खलीलजाद से मुलाकात हुई है, बात हुई है उनसे। इस हवाले से उन्होंने एतराफ़ किया है कि डायलॉग ही तमाम मसाइल का हल है। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। यमन के हवाले से सऊदी अरब और ईरान से भी बात की है, इसमें पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा। मजीद उनका ये कहना था कि करतारपुर के हवाले से पॉलिटिकल एडवांटेज गेन करने के लिए भारत ने इसे सियासी रंग दे दिया है, लेकिन फ्यूचर में हम इस बात की तवक्को करते हैं कि अक़लियतों के हवाले से भारत भी मुस्बत किरदार अदा करेगा। मुश्किल माशी हालात में इकनॉमिक टीम की काविशें लायक तहसीन है। पाकिस्तान में कारसाजी की सनतें लगेंगी जो इकॉनमी को बूस्ट करेंगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको आगाह करते हैं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। नैब हुकाम ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन की अदालत में पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में मजीद शवाहिद के हुसूल के लिए शहबाज शरीफ की जिस्मानी रिमांड में 15 रोज की तौसी की जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ के वकीला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनके मौकिल के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद रेफरेंस कायम किया गया है। उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि 62 दिन के जिस्मानी रिमांड के बावजूद एहतसाब ब्यूरो शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत ढूंढने में नाकाम रहा है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद की जाए। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन ने शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का फ्लैगशिप रेफरेंस में 342 के तहत बयान कलमबंद कर लिया गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के बाद नवाज शरीफ ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी अपने दिफा में कुछ पेश करने से इनकार कर दिया है। केस की समाअत जज अरशद मलिक कर रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मनसब से। इमरान मनसब कहेगा कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ